فضل سے بن گیا، پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان بن تو گیا، اب چل نہیں سکے گا۔ اب وہ خود کچھ بمبار دھماکے کر کے اب وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بزرگوں کی کرامت نہیں ہو رہی کہ پاکستان چل نہیں رہا ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے، یہ مشکل وقت ٹل جائے گا اور انشاءاللہ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہمیں جو سزا مل رہی ہے اس وقت ہمیں جو سزا مل رہی ہے وہ نظام رسول کے نعرے کو چھوڑنے کی سزا مل رہی ہے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں۔ نہ نظام مصطفیٰ آئے، ہم اذان دینا تو نہ چھوڑیں، مؤذن کا کام اذان دینا، نمازی آئے یا نہ آئے۔ آج ممبر و محراب سے بھی نظام مصطفیٰ کے لیے وہ نعرہ اس جوش و خروش سے لگایا نہیں جا رہا۔ اس لیے آج ہمارے مذہبی زعماء، پیران اعظام، مشائخ اعظام اور عوام نے اس پکار کو چھوڑ دیا، نہ آتا نظام مصطفیٰ۔ وہ کیا سودا نے کہا تھا، مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکے، یا سر تو دے دیتے۔ علامہ نیازی کہتے ہیں جب میں تھک ہار گیا نا پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی کوشش کرتے کرتے، ایک دن حضور کے روضے پہ حاضر ہوا تو میں نے عرض کی حضور پاکستان میں اتنا عرصہ لگایا لیکن ابھی تک جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے اور مستقبل میں بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، مجھے اپنی دہلیز پہ رکھ لے اور یہاں باقی ماندہ زندگی کے دن گزار دوں۔ کہتے یہ میں نے حضور سے عرض کی، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اعضاء مدمحل ہو گئے، اب تو بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، کوئی اثرات بھی نظر اور کوئی دور دور حالات بھی نہیں نظر آ رہے پاکستان میں، تو اب میں آپ کی دہلیز پہ باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ عرض کر کے میں آیا اور مسجد نبی کے کونے میں سو گیا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا تمہارا کام آواز دینا ہے، آواز دیتے رہو، نظام لانے کا ٹھیکہ تمہیں نہیں ہے، تم آواز دیتے رہو۔ ہم نے وہ آواز دیتے رہنا تھا اور آخری دم تک دیتے رہنا تھا، لیکن افسوس ہم نے ایک زمانے میں تو وہ صدا بلند کی، لیکن آج ہماری صدا کی لے کم پڑ گئی ہے۔ آج ممبر و محراب سے بھی اس زور سے اس نظام کے لیے کوشش نہیں ہو رہی، ہم نے نظام باطل سے سمجھوتا کر لیا ہوا ہے جس کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ باقی رہی بات پاکستان کی، ہم نہیں تو ہماری نسلیں آئیں گی اس پاکستان میں نظام محمد کے سویرے کو طلوع کر کے رہیں گے۔ یہ اس ملک کا مقدر ہے انشاءاللہ، اس میں حضور کے نظام کو اس ملک کے اندر آنا ہی آنا ہے، اس ملک کے اوپر انشاءاللہ آنچ بھی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ مقدس ملک ہے، یہ پاکیزہ دھرتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہمارا ایک ملٹری مین انڈیا کا بارڈر کراس کر جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور ایک گھر میں جا کے مقید کر لیا، وقت تھا شام کا، جس کو صبح اپنی ملٹری کے حوالے کر لیا۔ سکھوں کا گھر تھا جہاں اس کو قید کیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب سحری کا وقت ہوا تو میں جس کمرے میں بند تھا اس کمرے کے کھڑکی پر ایک بوڑھی عورت آئی جس کے چہرے پہ جھریاں تھیں، بڑھاپے کے آثار تھے، نفرت آمیز نگاہوں سے میری جانب اس نے دیکھا اور گھور کر کے کہا تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو؟ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں ایک فوجی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ سکھوں نے پاکستان کی تشکیل کے دوران اور پاکستان کی تقسیم کے موقع پہ جو ادھم مچایا تھا وہ کس سے مرتے؟ ماؤں کی گود سے بچے چھینے جاتے اور کرپان کی نوک پہ چڑھا دیے جاتے، پھر ان کو پٹخ کے زمین پہ مارا جاتا، لیکن پھر ماں جب بچے کا پیٹ پھٹتے ہوئے دیکھتی روتی نہ، کیا کہتی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اس ماں کی لاش بھی قبر میں لرز رہی ہوگی، کیا تقدیر نے اس لیے تن چنوائے تھے دن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ آج میرے وطن کی حالت یہ ہے، اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اسے فون جاتا ہے کہ بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا اس وقت اس لیے پاکستان بنایا تھا یہاں غنڈوں لٹیروں کا راج ہو، یہاں جو ہے وہ اللہ کے رسول کے دین کی دھجیاں اڑائی جائیں اور دین کا تمسخر اڑایا جائے؟ اس لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا؟ ذرا کہانی پڑھو کتنی دل آویز ہے۔ ان لوگوں نے جو پاکستان کے بنتے ہوئے قربانیاں دی تھی، یہ 2 4 10 لاشوں پہ نہیں پاکستان بنا، 10 لاکھ لوگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی۔
یہ ریت کی دیوار پہ نہیں بنا اس کو یوں ہی توڑ دیا جائے گا، یہ شہیدوں کے خون پہ بنا ہے۔ راستے میں جتنے بھی کنویں تھے، جو راستے جو ہے وہ ہندوستان سے پاکستان میں آنے والے راستوں پر تھے، کوئی ایک بھی خالی نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے اپنی آبرو میں اس میں چھلانگیں لگا کہ جوان عورتوں نے بچائی تھی۔ ایک شخص نے مجھے خود کہانی سنا، یا وہ زندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے سکھوں کا جتھا آتے ہوئے دیکھا تو ایک کماد میں چھپ گئے۔ اب سکھ قریب سے گزرنے لگے تو ہم دم بخود تھے اور سانس بند کیے ہوئے تھے کہ ہماری خبر نہ لگ جائے۔ ایک بچہ تھا جو اس کماد کے کھیت میں گرمی کی وجہ سے روتا تھا، تو سارے اس کی ماں کو گھورتے تھے کہ یہ بچہ میں پکڑوا دے گا، تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبائے رکھا حتیٰ کہ وہ موت کی گھاٹ اتر گیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، اس کی بنیادوں میں لہو ہے، اس کی بنیادوں میں خون ہے، 10 لاکھ شہیدوں کا۔ تو کہا پاکستان تم نے بنایا تھا؟ سکھوں نے تو پاکستان بنتے ہوئے جو غضب اور ظلم توڑے تھے ان کو ہم آج تک یاد رکھے ہوئے۔ وہ عورت روئی، اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو کتنی بیٹیاں اٹھا لی گئی تھی تمہاری، ان بد نصیب عورتوں میں ایک میں بھی ہوں، اور ان کے بچوں کی ماں ہوں۔ اب بھی اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور راتوں کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتی ہوں۔ میں تمہیں پیغام دینے آئی ہوں، اگر تم چھوٹ کے پاکستان چلے جاؤ تو وہاں کے لوگوں کو میرا پیغام دینا۔ اس فوجی کی وساطت سے وہ پیغام آج کی اس بیداری امت کی کانفرنس میں میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس خاتون نے کہا، جو بوڑھی خاتون تھی، کہا میں بد نصیبی سے ان کے پوتوں کی اور ان کے بیٹوں کی ماں بن چکی ہوں، اور جو ہے وہ اب بھی مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی ہوں۔ جوانی میں 47 کی تاریخ کو مجھے اٹھایا گیا تھا۔ میں تمہیں یہ بتاتی ہوں، اگر چھوٹ کے پاکستان جاؤ تو وہاں کے لوگوں کو کہنا پاکستان سے خیانت نہ کرنا، پاکستان سے بددھیانتی نہ کرنا۔ پاکستان وہ مقدس ملک ہے کہ جب میرے بیٹوں اور پوتوں کو بخار آتا ہے میں پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ یہ وہ مقدس ملک ہے، یہ سرزمین پاک سرزمین زندہ باد شاد باد، یہ پاکستان ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان مٹنے کے لیے ماضی وجود میں نہیں آیا، یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے ماضی وجود میں آیا تھا۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک قائم رہے گا، اور قیامت تک اس ملک پہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا جھومتا رہے گا۔ حضور نے غزوہ ہند کی جو بشارت دیا وہ یہاں سے لوگ اٹھے۔ میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا، غزوہ ہند کا ذکر چھڑا تو ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا کہ یہ غزوہ ہند جس کی تم بات کر رہے ہو، غزوہ تو وہ ہوتا ہے جو شریک ہوں، اور حضور علیہ السلام نے قرب قیامت میں لڑی جانے والی لڑائی کو غزوہ کیوں کہا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹے کہ اس لڑائی کے اندر حضور علیہ السلام کی تائید شامل ہوگی، حضور کمان خود فرمائے گا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کام کریں گے، اور پھر یہاں سے لوگ اٹھ کر کے جو ہیں وہ دہلی پر پرچم اسلام کا لہرائیں گے، پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کریں گے، ترک ساتھ ملیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے اس وقت باقاعدہ جو فوجی طاقتیں ہیں وہ ترک اور پاکستانی امت مسلمہ کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کے بیت المقدس پہ جھنڈا لہرائیں گے۔ اور یہاں تک کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ یہودی اور عیسائی کسی پتھر کی اوٹ میں یا کسی جھاڑی کے پیچھے چھپ کے جان بچانے کی کوشش کریں گے تو وہ پتھر اور جھاڑی مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ جھاڑی بھی مسلمان کی مدد کرے گا۔ وہ وقت انشاءاللہ اسلام پہ آنے والا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ آنے والا ہے۔ ہم نہیں تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی، چلو ہماری قبریں خوش ہوں۔ میں اس مجاہد کی کہانی نہیں بھول سکتا جو اسلام کے لیے لڑتا لڑتا صلیبی جنگ میں شہید ہو گیا، اور جب آخری ہچکی تھی اس نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہا میری آخری وصیت سن لو، آخری وصیت سن لو، اس کے بعد میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو میری قبر پہ آ کے مبارکباد دے دینا، میری قبر پہ آ کے بتا دینا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم نہیں تو ہماری اولادیں اس منظر کو ضرور دیکھیں گی، لیکن ہم نے اپنی اولادوں کو اس کے لیے عملی طور پہ تیار کرنا۔ یہ نہ ہو کہ کل دجال آئے تو ہماری اولادیں دجال کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ اس وقت کتنے دجال آتے ہیں اور ہمارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہر دور میں کھڑے ہونے کا مزاج بنائیں اور اپنے اندر اس جذبے کو راسخ کریں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو باطل کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مفادات کے لیے جو ہے وہ نظریے بھی بیچ دیتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنے خیالات کو بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ بیداری امت کانفرنس کے اس پیغام کو دلوں میں سمو کے اپنے گھر لوٹیے گا کہ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔
اس کو کوئی قوت مٹا نہیں سکتی. آج انڈیا بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شاید پاکستان کو اتارنے والا ہے. اس نے 65 میں ہمارے شہباز اور شہیدوں کے جذبے اور ان کی جو ہے وہ جرأت آمیز کہانیاں دیکھی ہیں. اگر انڈیا نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی غلطی کی اس کی بھول ہے. اگر اس نے جنگ شروع کی تو شروع وہ کرے گا، پھر ختم انشاءاللہ ہماری مرضی سے ہوگی. انشاءاللہ یہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. میں آپ کی اس کانفرنس کو، چونکہ اس کا ٹائم ٹیبل تھا اور میرے پاس 4-5 منٹ ہی باقی ہیں، میں ایک نعرے سے اور جذبوں کی فراوانی کے